افراد ایسے چاہیے جو اس دعوت کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی ان کو دین کا صحیح علم ہو۔ اگر علم صحیح نہیں اور کھڑا ہو گیا آدمی دعوت دینے کے لیے، تو بغیر علم کے جب دعوت دیتا ہے تو وہ گمراہیاں بھی پھیلا دیتا ہے، وہ غلط بات بھی پھیلا دیتا ہے، غلط مسئلے لوگوں کو بتاتا ہے، دین کی غلط تشریح کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اس کے کچھ شرائط ہے، کچھ آداب ہیں جن کو مد نظر رکھ کر وہ فرض کفایہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ اس کا میں بیان کروں گا، لیکن فی الوقت اتنی بات ہے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہماری امت میں ہر دور میں، ہر زمانے میں اس فریضہ کفایہ کو ادا کرنے والے موجود رہے ہیں، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہوا۔ اس امت محمد علیہ صاحب السلام کی یہ خصوصیت ہے، صحابہ کرام کے وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ یہ فرض کفایہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی صورت میں ادا ہوتا رہا ہے، اور مختلف لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے، مختلف طریقوں سے حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آج ایک نئی آفت یہ آ گئی ہے کہ آج اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے دعوت کے نام پر تو یہ ضروری سمجھتا ہے کہ پچھلی جو کوششیں ہوئی ہیں ان کو کل عدم کرے، ان کو کنڈم کرے، ان کی برائی کرے کہ وہ تو اب تک تو کسی نے کوئی کام کیا نہیں تھا، آج میں کھڑا ہوا ہوں یہ کام لے کر۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کے لیے اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو پیدا کیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، اللہ تعالیٰ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے پودے لگاتے رہتے ہیں، پودے لگاتے رہتے ہیں، ہر دور میں لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو کسی کی بھی ناقدری نہیں کی جا سکتی، کسی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پچھلے زمانے میں یہ بات نہیں ہوئی تھی آج نہیں پیدا ہو گئی ہے، اور پچھلے جو لوگ کر رہے تھے وہ سب غافل تھے اس فریضے سے۔ الحمدللہ ہر دور میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس گئے گزرے دور میں بھی الحمدللہ یہ فریضہ کسی نہ کسی شکل میں امت محمدیہ ہر جگہ پر انجام دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے خاص طور سے ہمارے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آخری دور میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا، سینے میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھر دی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائے، اور الحمدللہ 4 دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام اس نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے۔ الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لیے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے۔ بعض لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، فلاں خرابی ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں باتیں ہیں۔ ارے بھائی، معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا۔ تو الحمدللہ فائدے کا عنصر اس میں غالب ہے، اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیکھتے بھی ہیں، خود سیکھتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں تک
بات پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے، تو عام مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لیے اور سورہ عصر کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت مفید اور نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فرمایا کہ جس طرح معروف کی تبلیغ کے لیے عالمی جماعت موجود ہے، کیا اس طرح منکرات کی نہیں کے لیے بھی ایک جماعت کی ضرورت نہیں؟ اگر ہے تو گزارش ہے کہ اس کی بھی کوئی مشکل بیان فرمائیں تاکہ منکرات پر نکیر آسان ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ جو عام طور سے ماشاءاللہ تبلیغ جماعت نے بڑا عظیم کام کیا ہے ساری دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض پھیلایا ہے۔ حضرت محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ ان کے سینے کی آگ ہے جو سارے دنیا میں پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ میں تو ساری دنیا میں جاتا رہتا ہوں، جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعے پہنچایا ہے وہ اور کسی جماعت دنیا کی اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب آدمی اس جماعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا اس کے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو منکرات سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو منکرات پر، معاشرے میں پھیلے ہوئے منکرات پر نگاہ رکھے اور لوگوں کو جب کوئی منکر پھیلنے لگے تو وہ لوگوں کے پاس جائے دعوت کے انداز میں اور ان کو اس منکرات سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ مثلا یہ چلوریانی فحاشی کا ایک دورہ ہے، بے پردگی آوارگی پھیلی ہوئی ہے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت قسم کے اشتہارات ان پر لگا دیے گئے ہیں، تو کوئی جماعت ایسی ہو جو جا کر ان سے منت سماجت کرے، کوئی ان سے نرمی اور ہمدردی اور دلسوزی سے بات کرے، اور اگر کہیں کسی حاکم سے کوئی مدد لینی ہو تو اس سے جا کر گفتگو کرے۔ یہ ساری ایسے کام کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت ہو تو یقیناً انشاءاللہ بہتر ہوگا۔